کھجور کی گٹلی پر باریک سا ایک جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسے؟ سال کا بدل جانا کافی نہیں، خود کو بھی تو بدلیں۔ اپنا تعلق اس سال اس کے ساتھ مضبوط بنائیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ خالق کے ساتھ تو بے وفائی نہ کریں، اس سے دوری میں بے سکونی ہے، سکون چاہیے تو اس کے قریب جائیں، اس کو منائیں۔ زندگی میں ایک غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ جن کو آپ کی عادت ہو جائے وہ آپ سے دور نہیں جا سکتے۔ لوگ ایک لمحے میں عادتیں بدل لیتے ہیں، بالکل ویسے ہی عادتیں کسی اور کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ بات عادت کی نہیں، وفاداری کی ہوتی ہے، اور وفاداری ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کراؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں جن کی گفتگو کا موضوع دوسروں کی ذات ہو، کیونکہ جب آپ وہاں سے اٹھ کر جائیں گے اگلا موضوع آپ ہوں گے۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ لوگوں کے رویوں کا زہر اسی وقت تھوک دیں، اپنے اندر مت اتاریں، نہیں تو یہ سلو پوائزن آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ لوگ آپ سے تب تک اچھے رہتے ہیں جب تک آپ ان سے ان کی مرضی کی گفتگو کرتے ہیں۔ جیسے ہی کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو وہی عزت و احترام انا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنی غلطی کا ذمہ دار بھی آپ کو قرار دیں گے، اس لیے کوشش کریں کہ توقعات کم رکھیں، تبھی آپ دل آزاری سے بچ سکتے ہیں۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنی شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ ایک عورت کی میچورٹی ہے کہ اسے یہ علم ہو کہ مضبوط اور باکردار ہونا خوبصورت ہونے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہے تو سونا بنا لو اور چاہے تو سونے میں گزار دو۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو، بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنی دور ہے۔ فکر کی بات یہ نہیں کہ آپ نے پورے دن میں کم کھایا یا کم کمایا یا آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ فکر کی بات تو یہ ہے کہ آپ پر سورج طلوع ہو کر غروب ہو جائے اور آپ اللہ کے آگے سجدہ ریز نہ ہو سکو۔ فکر تو یہ ہے کہ آپ پر دن تمام ہو جائے اور آپ قرآن کو کھول کر پڑھ نہ سکو۔ فکر کی بات تو یہ ہے کہ آپ پر صبح سے شام ہو جائے اور آپ کی زبان استغفار سے محروم ہو۔ یقین مانو جنہیں یہ فکریں لگتی ہیں وہ پھر دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہو جایا کرتے ہیں۔ کسی بھی ایسے دروازے پر جو آپ کے منہ پر مارا جائے کبھی دستک مت دیجیے، کیونکہ آپ کے رب کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ بھی ایک مرتبہ سے زیادہ دستک کا حقدار نہیں۔ ہم ساری زندگی لوگوں کی توجہ، محبت اور خوشنودی حاصل کرنے کے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، سوائے اپنے رب کے جو چند لمحوں میں ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اپنی خواہشات کو بے لگام مت چھوڑنے دیں، اگر یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال جائز اور ناجائز میں تمیز بھول جائیں گی۔ جہاں اللہ کا خوف اور تصور صرف مسجد تک محدود ہو، وہاں بازار میں خالص چیزیں اور معاشرے میں مخلص انسان نہیں مل سکتے۔ انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ جانور خالص دودھ دیتا ہے اور انسان اس میں ملاوٹ کرتا ہے۔ حد میں رہنا اور حد میں رکھنا زندگی کا بہترین اصول ہے۔ اپنا اندرونی رابطہ خدا سے مضبوط کر لو، سنا ہے جن کا اندر بہت مضبوط ہوتا ہے بیرونی طوفان اس کی زندگی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مثبت رویوں کا حامل شخص ایسا درخت ہوتا ہے جو ہر موسم میں سرسبز اور شاداب رہتا ہے اور جس کی خوشبو سے دوسرے بھی معطر رہتے ہیں۔ جتنے آنسو ہم دنیاوی رشتوں کو بنانے، نبھانے اور بچانے میں بہاتے ہیں، اگر ہم اس سے آدھے آنسو بھی اللہ کے ساتھ رشتہ بنانے میں بہائیں تو یقین کریں اللہ کی محبت سے دنیاوی رشتوں کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے میں کوئی کمی نہ چھوڑو، آنے والے کو دل میں جگہ دو اور جانے والے کو خاموشی سے راستہ۔
حاسدوں، سخت دلوں اور چغل خوروں کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ وہ روح کا بخار ہیں، دکھ پھیلاتے ہیں اور افسردہ کرتے ہیں۔ جس قوم کے نوجوان روحانیت، دین کو چھوڑ کر فحاشی کی زندگی گزارنے لگ جائیں تو وہ قوم بغیر جنگ کے ہار جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا اللہ پر یقین ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ ناراض ہونے والوں کو منانے میں دیر نہ کریں، لیکن بیزار ہو جانے والوں پر الفاظ مت ضائع کریں۔ اگر اللہ کے کمالات دیکھنے ہیں تو انسان کو دیکھو کہ اس مٹی میں کیسے کیسے کمالات بھر دیے۔ ہم لوگ زندگی کی دوڑ میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں کہ اپنے پیاروں کو تحفے میں گھڑی تو دے دیتے ہیں، وقت نہیں دے پاتے۔ بد اخلاق لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کی صلاحیت انسان کا حقیقی حسن کردار ہے۔ بزرگ گھر کے ہوں، خاندان یا محلے کے، ان کے پاس تھوڑا وقت گزارنا درجنوں کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ ان کا ایک ایک سفید بال اور چہرے کی ہر ایک سلوٹ ذاتی تجربوں سے بھرپور ہے۔ انسان نے چوٹ کھا کے گرنا ہے یا تکلیف سہتے ہوئے بھی کھڑے رہنا یہ فیصلہ اس کی ہمت کرتی ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ کوئی ہمارے ساتھ برا نہیں کرتا، یا تو ہم اسے اجازت دیتے ہیں یا وہ ہماری تقدیر ہوتی ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے آتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو بچوں کے اچھے اخلاق سکھاؤ۔ آپ کا شمار خوش نصیب لوگوں میں ہوگا اگر آپ آدھے گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہیں، بس یہی حساب کچھ لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے اعمال کے مطابق نعمتیں تقسیم ہوتی تو ہم شاید محروم ہی رہتے، لیکن اس نے اپنی رحمت سے دیا ہے، وہ یہ بھی نہ دے لیکن اس سے پھر بھی محروم نہیں کیا، تو اب ناشکری کیسی؟ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں ہمارے اصل کردار کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی رائے کو حتمی مان کر ہمیں اچھے یا برے کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ دھاگا اگر موم بتی کے اندر گہرائی تک مقیم نہ ہوتا تو کبھی اسے جلا نہ سکتا، ایسے ہی ہمیں وہی جلا سکتے ہیں جو ہمارے اندر تک جگہ لے چکے ہیں۔ ہر وقت انسان کے دوست ایک جیسے نہیں رہتے، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوست وہی ہوتا ہے جو ہمارے موجودہ حالات کو سمجھتا ہو، جس سے ہم آج کے دن بات کر سکیں۔ ہمیں کسی بڑے بہن بھائی کو یہ نہیں سکھانا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نظر انداز کرے، کہ دوسروں کا خیال رکھیں۔ یہ چیز انسان کو بڑے ہو کر ڈیمیج کر دیتی ہے۔ انسان کو سب سے اوپر اپنا آپ رکھنا ہوتا ہے۔ زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کو خوش آمدید کہنا سیکھیں۔ کچھ تبدیلیاں ہمیں انتہائی ناگوار گزرتی ہیں، لیکن در حقیقت انہی میں ہماری بہتری پوشیدہ ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چاروں طرف جب اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور روشنی نہ دکھے تو ٹھہرو اور اپنی طرف متوجہ ہو جاؤ، شاید وہ روشنی تم خود ہو۔